الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى عباد اللہ الصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم۔ آج 3 محرم الحرام ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی تاریخ کے حساب سے محرم پہلا مہینہ ہے، جس طرح انگریزی تاریخ کے حساب سے ہم جنوری کو پہلا مہینہ سمجھتے ہیں، اسی طرح اسلامی تاریخ کے حساب سے محرم الحرام پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی ابتدا سے ہی مسلمانوں کا امتحان شروع ہو جاتا ہے، ان عظیم قربانیوں کی داستان شروع ہو جاتی ہے کہ جن کی بنیاد اسلام کے اوپر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر ہے۔ 26 ذوالحج کو جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ ہوا تو تاریخ کے مطابق 1 محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 28 ذوالحج کو ہوئی، لیکن اس محرم کے مہینے میں ایک بہت بڑا واقعہ، جس کو واقعہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ جس کے اندر خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی وہ لازوال قربانیاں کی داستان ہے کہ تاریخ انسانی میں اتنا المناک دردناک واقعہ نہیں ملتا کہ جو لوگ کلمہ پڑھ کر محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، آخر کیا وجہ ہوئی کہ ان لوگوں نے خاندان رسالت کے 6 ماہ سے بچے سے لے کر 54 سال کے امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف شہید کر دیا بلکہ ان کی گردن دھڑ سے جدا کر دی، اور ایک ایسا عجیب منظر پیش کیا جاتا ہے کہ جو انسان کی عقل میں آنے والا نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر کوئی آدمی کسی کی ملازمت کرتا ہے، کوئی آدمی کسی کے ساتھ مہربانی کرتا ہے، تو اگر اس کے بچوں سے کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، تو 100 مرتبہ آدمی سوچتا ہے کہ یار یہ میرا محسن ہے، اس نے مجھ پہ احسان کیا ہے، اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، میں کس طرح سے جو ہے اس کے سامنے آ سکتا ہوں، میں کس طرح اس سے مقابلہ کر سکتا ہوں۔ چاہے وہ بچے غلط ہوں، لیکن وہ پھر بھی حیا کرتا ہے کہ نہیں، یہ میرا محسن ہے، اس کے احسانات ہیں مجھ پر۔ یہ تو عام سی زندگی کی بات ہے۔ وہ نبی مہربان کہ جن کے سامنے صحابہ نے، دیگر لوگوں نے تمام معاملات دیکھے، اگر ہم آج صرف امام علی مقام سیدنا حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 جملے لگیں گے کہ وہ باتیں مکمل ہو جائیں، لیکن یہ باتیں آپ ساری سنتے رہتے ہیں، واقعہ کربلا کو بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں، مختلف ویڈیوز بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں، وہاں کربلا کے میدان میں جو کچھ ظلم و زیادتی ہوئی وہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ امام حسین نے یہ قربانی کیوں دی، آخر کیا وجہ تھی کہ ایک آدمی اپنے پورے گھرانے کو لے کر، اپنے بیوی بچوں کو لے کر، اپنے بہن بھائیوں کو لے کر، اپنے شیر خوار بچوں کو لے کر کربلا کے میدان میں جا رہا ہے اور وہاں پر سب کو شہید کروا رہا ہے،
آخر کیا وجہ پیش آ گئی تھی، کیا ایسی مشکل ہو گئی تھی، کون سا اسلام پر ایسا وقت آ گیا تھا، کیا لوگوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی تھی، کیا لوگوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا، کیا دین کا حلیہ بدل گیا تھا، کیا ایسا ہو گیا تھا کہ وقت کے سردار سیدنا امام علی مقام، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، شہزادہ علی، کہ جن کو جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا گیا، کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا، کہ جن کے کان میں اذان دی، کہ جب وہ پیدا ہوئے تو اپنی زبان ان کو منہ کے اندر چسا کر گھٹی دی، جن کے نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھے اور فرمایا کہ یہ اللہ نے ان کے نام رکھے ہیں، اور آج سے پہلے دنیا میں کسی کا نام حسن حسین نہیں ہے۔ وہ شہزادے کہ جن کے بارے میں جتنی فضیلتیں بیان کی جائے کم ہے، نماز جیسی عبادت کہ جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا دھیان بالکل اللہ کی جانب ہو، نماز ایسی ہو کہ آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، کسی اور چیز کا خیال آپ کے دماغ اور دل میں نہ آئے۔ جب اللہ کے نبی نماز پڑھایا کرتے تھے تو حسن حسین آپ کے کندھے پر آ کے جھولا جھولنے لگ جاتے تھے، اور نبی مہربان اس سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ یہ ان کی شان ہے۔ جب ایک نماز کے دوران اللہ کے نبی کا سجدہ بہت لمبا ہو گیا تو پیچھے جو نماز پڑھ رہے تھے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ خیر کرے، اتنا لمبا سجدہ تو پہلے کبھی نہیں ہوا، اور وہ ایک پریشانی اور ایک سوچ کے ساتھ کچھ لوگوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے کندھوں پر سوار ہیں سجدے کے اندر، اور آپ نے اس سجدے کو لمبا کر دیا ہے۔ آپ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، امام حسن اور حسین آ کر یہاں اذانوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور آپ ان کو، وہ گر گئے تو ان کو اٹھا کر خطبہ چھوڑ کر ان کو اپنی گود میں بٹھا کر خطبے کو جاری کیا۔ یہ وہ نبی کے اولاد ہے کہ جب آخری حج کے موقع کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع پیش کیا، تاریخ انسانی میں ایسا مدلل جامع خطبہ آج تک نہ پیش کیا گیا ہے، نہ پیش کیا جائے گا۔ اس خطبے کے اندر نبی مہربان نے واضح طور پر مسلمانوں کو ہدایت کی ہے۔ 1,24,000 صحابہ کرام موجود ہیں، اور ان سے یہ وعدہ لیا ہے کہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان تک یہ بات پہنچانی ہے، گویا آپ تک اور مجھ تک بھی یہ بات پہنچانی ہے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں تک، مسلمانوں تک یہ بات پہنچانی ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک قرآن مجید فرقان حمید ہے جو ہدایت اور رہنمائی کا سر چشمہ ہے، جو قیامت تک کے انسانوں کو ہدایت دیتا رہے گا، جس میں کوئی شک اور شبہ اور غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو پکڑ لو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو، اس کے مطابق نظام حکومت، نظام سلطنت، نظام معاشرت، نظام سماج کو چلاؤ۔ اور دوسری چیز جو اللہ کے نبی نے واضح طور پر ہدایت کی کہ میرے اہل بیت کے بارے میں، میرے گھر والوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ میں تمہیں واضح طور پر بتا رہا ہوں کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف رکھنا، اس کے معاملے میں کبھی بھی کوئی آپ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے۔ یہ واضح پیغام تھا اللہ کے نبی کا جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے تھا، انسانوں کے لیے تھا، اور خاص کر وہاں پر موجود 1,24,000 اور اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان تھے۔ یقیناً ان صحابہ کرام اور اہل بیت کی بدولت آج اسلام ہم تک پہنچا، ان کی فتوحات کی بدولت، ان کی ہجرتوں کی بدولت وہ پورے سندھ کے اندر، ہند کے اندر، افغانستان کے اندر، ایران، شام، لبنان، پوری دنیا کے اندر انہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ 22 لاکھ مربع میل سے 56 لاکھ مربع میل، اور پھر اس وسعت کو بڑھاتے ہوئے پوری دنیا کے اندر نبی کے غلاموں نے، صحابہ نے، اہل بیت نے اس اسلام کو پھیلایا۔
اور یہ پورا کا پورا اسلام ہم تک پہنچایا، جس پہ یہ بات واضح تھی کہ آپ نے نبی کے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ 11 ہجری کے اندر نبی مہربان اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں، اور 61 ہجری کے اندر صرف 50 سال بعد 30 سال جو ہیں وہ خلافت راشدہ کے ہیں، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2.5 سال بھی ہے، جس میں عمر فاروق کے 10 سال بھی ہے، جس میں عثمان غنی کے 13 سال بھی ہے، جس میں علی کرم اللہ وجہ کے بھی چند سال ہیں، پھر امام حسن کے بھی 6 مہینے ہیں۔ یہ 30 سال جو ہے خلافت راشدہ جو قائم رہی، اس کے بعد یہ خلافت کس طرح سے تبدیل ہوئی، یہ نظام حکومت کہ جس کو شورا کے ذریعے منتخب کیا جاتا تھا، کہ جس کو مسلمانوں کی شورائی نظام کے ذریعے چلایا جاتا تھا، خلافت راشدہ کو علی منہاج النبوہ قائم کیا جاتا تھا، اس کے اندر تغیر اور تبدیلی آئی، اور پھر یزید کو جو ہے تخت نشینی کا معاملہ ہوا، اس کی ولی عہدی کا معاملہ ہوا، اس کے لیے بیعت لینے کا معاملہ ہوا، اور پھر اسلام کا جو بنیادی نظام ہے، جو بنیادی ڈھانچہ ہے، جس میں آزادی رائے کی بات ہے، جس میں عدل و انصاف کی بات ہے، جس میں انتخاب کی بات ہے، جس کے اندر شورا کا نظام ہے، جس کے اندر مساوات کا نظام ہے، یہ تمام بیت المال کے معاملات ہیں۔ جب ان معاملات کے اندر تبدیلی آنا شروع ہوئی، کوئی نماز تبدیل نہیں ہوئی تھی، کوئی روزہ تبدیل نہیں ہوا تھا، کسی نے زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا تھا، کسی نے حج کا انکار نہیں کیا تھا، لیکن وہ کیا تبدیلی تھی کہ جس کو امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی دیکھ رہے تھے، جس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ آج اگر اس تبدیلی کو نہیں روکا گیا تو اسلام کا حلیہ بدل جائے گا، اسلام کی وہ ساخت بدل جائے گی جو میرے نانا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا، جو خلفائے راشدین نے اپنے دور کے اندر جس نظام کو قائم کیا، جس خلافت کو قائم کیا، جس خلافت راشدہ کی قائم کیا، اس نظام کے اندر اگر تبدیلی آ جائے گی تو یہ اسلام کی ہویت، اسلام کا حلیہ یہ تبدیل ہو کر رہ جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ 61 ہجری کے اندر 60 ہجری ذوالحج کے موقع کے اوپر حاجی جو ہے حج کی طرف جا رہے ہیں، اور امام حسین حج کو مختصر کر کر عمرہ میں تبدیل کر کے کربلا کی طرف جا رہے ہیں، کہ وہاں سے وہ کوفیوں کے خط آ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ اور پھر آپ اپنا نمائندہ مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں، اور وہ ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اور پھر وہ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سارے معاملات جو ہو رہے ہیں وہ سب مسلمان ہیں جو آپ کو بلا رہے ہیں، وہ سب جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ کو خط لکھ رہے ہیں، وہ سب مسلمان ہیں۔ تاریخ نے یہ ساری باتیں رقم کر دی ہیں، سب بتا دیا ہے، لیکن ایک عجیب تماشا ہے، ایک عجیب مذاق ہے کہ شاعر کہتا ہے عجیب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجیب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، حسین کا سر کٹا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ جو امام حسین جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک صحابی حضرت حذیفہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محفل میں لوگ آتے تھے، صحابہ کرام آتے تھے، بات کرتے تھے، اپنی التجا پیش کرتے تھے، دعاؤں کے لیے کہتے تھے، اپنے مسئلے بتاتے تھے، لیکن نبی مہربان کی جو شخصیت تھی، ہر آدمی آزادی کے ساتھ ایک رعب اور ایک دبدبہ، ایک جاہ و جلال، ایک نبوت کی ایک آپ کے اندر وہ چیز موجود تھی، وہ قوت و طاقت موجود تھی، تو عام آدمی آسانی سے ایک دم سے بات کرتے ہوئے سوچتا تھا کہ میرے الفاظ ایسے نہ ہو کہ کہیں گستاخی ہو جائے، کہیں پہ کوئی ایسی بات نہ نکل جائے۔ تو حضرت حذیفہ اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ آج میں مغرب کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کروں گا، اور پھر آپ کے لیے بھی ان سے دعا کو کہوں گا، اور اپنے لیے بھی دعا کے لیے کہوں گا۔ اور پھر وہ مغرب کی نماز میں جا رہے ہیں، مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے، یہاں تک کہ عشاء کی نماز آ گئی، عشاء کی نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں، نماز سے فارغ ہو کے نبی اکرم اپنے گھر کی طرف رواں دوا ہیں، اور حذیفہ جو ہے ہاتھ باندھ کر پیچھے چل رہے ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدموں کی آہٹ سنتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے حذیفہ، کیا بات کہنا چاہتے ہو؟ تو وہ کوئی بات کہیں اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش کرے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟
تو جو بات وہ کہنا چاہتے تھے تو وہ تو اللہ کے نبی نے کہہ دی، تو وہ فرماتے کہ میں تو یہی بات کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو پھر اس دوران کے اندر ایک فرشتہ زمین پر آتا ہے جو آج سے پہلے دنیا میں کبھی بھی نہیں آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آج وہ فرشتہ اللہ سے اجازت لے کر آیا ہے کہ یا اللہ مجھے اجازت دے، میں بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ جا کر سلام پیش کرتا ہے اور پھر جا کر بتاتا ہے کہ فاطمہ تو سیدۃ النساء من اہل الجنہ، کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ وہ فرشتہ آ کے بتاتا ہے، وہ حدیث پوری کی پوری بیان ہے، وہ پوری کی پوری مروی کی گئی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو، جن اپنے اولادوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا سردار کہا، تو امت کو ایسا کیا مسئلہ پیش آ گیا کہ ان کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا۔ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پڑھی۔ اقبال کہتا ہے کہ جو اسماعیل علیہ السلام کے اوپر چھری چلنی تھی وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر چلی۔ تو اسلام کی تقدیر کے ساتھ آپ مذاق دیکھیں نا کہ جن لوگوں کے گھر میں اسلام آیا، جن کے اوپر ایمان لا کر ہم مسلمان ہوتے ہیں، جن کے نانا کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے اوپر درود بھیجے بغیر، جن کی اولاد کے اوپر، جن کی آل کے اوپر، جس حسین ابن علی کے اوپر ان کو سلام بھیجے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی، ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا، ہماری عبادت مکمل نہیں ہوتی، ہم نے ان کے گلے پہ چھری پھیر دی۔ ایسا کیا ہوا؟ یقیناً کوئی اقتدار کا مسئلہ نہیں تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی، بکواس کرتے ہیں وہ، کوئی دو شہزادوں کی لڑائی نہیں ہے، اسلام اور کفر کی لڑائی ہے، جہاں پر اسلام نے یہ اختلافی نوٹ لکھا، سیدنا حسین ابن علی نے اپنے خون سے، اپنے خاندان کے خون سے تاریخ کے اوراق کے اوپر یہ نوٹ ڈال دیا کہ جب بھی اسلام کی تبدیلی آئے گی، اسلام کا حلیہ تبدیل کیا جائے گا، اسلام کی حیت تبدیل کی جائے گی، تو کوئی نہ کوئی حسینی کھڑا ہوگا، حسینی قافلے کا علم بردار کھڑا ہوگا جو تاریخ کو درست کرے گا۔ تو کیا وہ اقتدار کے لیے گئے تھے؟ وہ جنگ کے لیے گئے تھے؟ اپنے خاندان کی عورتوں اور بچوں، 6 مہینے کو بچوں کو لے کے کوئی جنگ کے لیے جاتا ہے؟ کس نے آپ کو دیکھا؟ آپ نے کہاں دیکھا کہ کوئی جو ہے جنگ کے لیے اس طرح سے اپنے خاندان والوں کو لے کے جا رہا ہے؟ اور کیا امام عالی مقام نے حج کے موقع کے اوپر یہ صدا دی تھی کہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، چلو سارے مسلمان میرے ساتھ چلو؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ملتا تاریخ کے اندر۔ تو یقیناً اس فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود کربلا کو خون کی نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں، عزاداری کی جا رہی ہے، علم لگائے جا رہے ہیں، آنسوؤں کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو کیا کربلا اس لیے ہوئی تھی کہ ہم 10 دن روتے رہیں، ہم روزے رکھ لیں، ہم امام حسین کو یاد کرتے رہیں؟ کیا کربلا کا واقعہ صرف اس لیے ہوا تھا کہ ہم آنسوؤں کے ساتھ، خون کے ساتھ یہ خراج پیش کر دیں اور باقی 355 دن عیاشی کرتے رہے، مزے کرتے رہے، کربلا کے خلاف چلتے رہے، حسینی قافلے کے خلاف چلتے رہے، یزیدی طاقتوں کو مضبوط کرتے رہے، یزیدی نظام کو طاقتور بناتے رہے، حسین کا علم اٹھا کر یزید کی گود میں بیٹھے رہے، حسین کا علم اٹھا کر یزید کو طاقتور کرتے رہے، حسین کا علم اٹھا کر یزید کے ساتھ صلح مشورے کرتے رہے؟ کربلا اس لیے نہیں آئی تھی، کربلا اس لیے آئی تھی کہ آج قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ پیغام مل جائے کہ جب کوئی اسلام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا، اسلام کا حلیہ تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر آپ نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر حسینی قافلے کا علم بردار بننا ہے، حسینیت کو زندہ کرنا ہے، اپنا بھی سر کٹوانا ہے، اپنی اولاد کو بھی قربان کروانا ہے، 6 مہینے کے علی اصغر کی بھی جان دینی ہے، اور پھر آپ نے اپنی عورتوں کو بھی میدان میں لے کے آنا ہے اور حسینی قافلے کے اندر شامل ہونا ہے۔ کربلا تو اس لیے آئی تھی، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو صرف آہوں، گریوں، مرثیوں، علموں میں پورے ہو گئے۔ ہم تو اس پیغام کو بھول گئے کہ جس لیے کربلا بپا ہوئی تھی۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ حسین وہ ہے کہ جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ کس کے بیٹے ہیں، یہ کس کے نواسے ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے اپنے جگر کا ٹکڑا بتایا ہے، ان کے ساتھ امت نے یہ کیا ہے۔ تو آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں
کہ اگر یہ اقتدار کی لڑائی ہوتی تو حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ہوتی، جب وہ پہلے خلیفہ بنے تو حضرت علی تلوار اٹھا کے ان کے ساتھ جنگ کرتے۔ اگر یہ اقتدار کی لڑائی ہوتی تو عمر کے دور میں ہوتی، جب عمر خلیفہ بنے۔ اگر یہ اقتدار کی لڑائی ہوتی تو عثمان کے دور میں ہوتی، لیکن یہ اقتدار کی لڑائی نہیں ہے۔ ہمیں تو یہاں ہم نے دیکھا کہ علی ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہیں، عمر کے ساتھ کھڑے ہیں، عثمان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہاں تک کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو پہرے کے اوپر حسن اور حسین کھڑے ہیں۔ یہ اقتدار کی لڑائی نہیں ہے۔ اقتدار کی لڑائی ہوتی تو امام حسین سب لوگوں کو لے کے چلتے، اعلان کرتے، منادی کرتے کہ میں نبی کا نواسا ہوں، میں جنت کا سردار ہوں۔ کیا تم نے میرے بارے میں حدیثیں نہیں سنی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی نے میرے لیے کیا کہا ہے؟ تو یہ اقتدار کی لڑائی نہیں تھی۔ اقتدار کی لڑائی ہوتی تو امام حسن امت کے لیے صلح نہ کرتے۔ صلح حسن نے یہ پیغام دیا کہ اقتدار کی حوث نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی بات ہے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی بات ہے، اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینے کی بات ہے، محمد رسول اللہ کی غلامی میں دینے کی بات ہے۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ حسین ایک شخص تھا وہ ختم ہو گیا اور یزید ایک شخص تھا وہ ختم ہو گیا؟ نہیں، آج بھی حسین زندہ ہے، آج بھی کربلا سجی ہوئی ہے۔ جاؤ کشمیر کے اندر دیکھو، 78 سال سے وہ حسینی، وہ کربلائی، وہ کربلا کو ماننے والے آج بھی باطل کے سامنے کھڑے ہیں۔ اپنے سے 50 گنا بڑی فوج، وہ 8 لاکھ فوج بھارت کے اندر کھڑی ہے۔ 80 سال سے ماؤں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، بہنوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، چھوٹے معصوم بچوں کو نیزوں پہ اچھالا جا رہا ہے، نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے، بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، لیکن وہ حسینی قافلے کے لمبردار آج بھی اس کربلا کے پرچم کو تھامے کھڑے ہوئے ہیں اور اسلام کے نفاذ کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے، لا الہ الا اللہ کی جد و جہد کے لیے آج بھی وہ قائم کر رہے ہیں۔ اگر دیکھنا ہے کربلا کو تو جاؤ غزہ کے اندر، جاؤ فلسطین کے اندر، جاؤ بیت المقدس کے اندر، کہ وہ غزہ کے مسلمان، وہ فلسطین کے مسلمان 78 سالوں سے اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان کی کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، کوئی زمین کے ٹکڑے کی لڑائی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لڑائی ہے۔ وہ کربلا کا پیغام، وہ حسینیت کا پیغام، وہ حسینی علمبردار آج بھی موجود ہے۔ اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوفی تھے جو بیت سے پھر گئے؟ وہ صرف کوفہ کے لوگ تھے۔ آج بھی مسلمان، ہر وہ ظالم کے سامنے چپ رہنے والا، مظلوم کی مدد نہ کرنے والا، ظالم کو مضبوط کرنے والا، اس ظلم اور بربریت کے نظام کو مضبوط کرنے والا، ان ڈاکوؤں، چوروں، لٹیروں کو ووٹ دینے والا، ان زانیوں اور شرابیوں کو ووٹ دینے والا آج بھی کوفی ہے، آج بھی کوفہ کے اندر کھڑا ہے اور ان کے خلاف لڑنے والا، چاہے وہ 1 ہے یا 10 ہے، وہ آج بھی حسینی ہے، وہ آج بھی حسین کا پرچم اٹھائے ہوئے ہے، وہ آج بھی کربلا میں کھڑا ہوا ہے۔ کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ قتیل اس دور میں اس جیسا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ تو آج ہم ظلم سہ رہے ہیں، بغاوت تو نہیں کرتے۔ آپ دیکھو احد کے میدان کے اندر، احد کے میدان کے اندر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو لے کے جا رہے ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ احد کے میدان کے اندر، کہ جہاں لڑائی ہونی ہے، جہاں دندار مبارک شہید ہونے ہیں، وہاں پر لے کے جا رہے ہیں۔ اور جو جھوٹے مسلمان، جو منافق تھے، وہ آ رہے ہیں اللہ کے نبی سے جھوٹے بہانے کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری امی بیمار ہے، جاؤ۔ یا رسول اللہ میرا بچہ بیمار ہے، جاؤ۔ یا رسول اللہ مجھے فلاں تکلیف ہے، جاؤ۔ اللہ کے نبی کو پتہ ہے منافق ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ منافق ہے، یہ جو چھوڑ کے بہانے بنا کے، یہ بیوی بچوں کے بہانے بنا کے جو آ رہے ہیں، یہ سب منافق ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا جاؤ۔ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی وہاں دندان مبارک شہید کروا رہے ہیں، وہاں پر جو ہے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، وہاں پر صحابہ کرام اپنی جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، وہاں پر سینے کے اوپر تیر کھا رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں، ادھر سے بھی شہید ہو رہے ہیں، ادھر سے بھی شہید ہو رہے ہیں، ادھر سے بھی شہید ہو رہے ہیں۔ اور وہ منافق کیا کر رہے ہیں؟ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ جی ہم تو مجبوری کی وجہ سے نہیں گئے، ورنہ تو ہم تو جاتے پہلی سب میں ہوتے۔ منافق ہیں، وہ جھوٹے لوگ ہیں جو اس ظلم کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ان کو بولو آ جاؤ بھائی محمدی چوک پہ، اس ظالم سماج کے خلاف، یہ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کے خلاف، یہ 14 گھنٹے گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف، یہ 2 نمبری اور کرپشن کے خلاف، یہ جو ہمارے بچوں کو آئس کے نشے پہ لگا دیا، یہ جو لوٹ مار ہو رہی ہے، یہ ڈکیتی ہو رہی ہے، یہ گلی گلی میں زنا کے اڈے کھل گئے ہیں، یہ آئس کے اڈے کھل گئے۔ آؤ نکلو
सब मस्जिदों से सदा दो, निकलो सारे जुम्मे के नमाजी, खड़े हो जाओ मोहम्मदी चौक पर। 10,000, 3 लाख की आबादी है, 1.5 लाख बोलते निकाल दो, 50,000 बच्चे निकाल दो, 1 लाख लोग जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं। ये सारे जुम्मे के नमाजी, ये क्यों मस्जिद का मौलवी ये मिंबर पे बैठा हुआ ये जो खुतबा दे रहा है, ये क्यों ऐलान नहीं करता कि निकलो सब अपनी मस्जिदों से, मोहम्मदी चौक पर खड़े हो कि आज के बाद इस शहर के अंदर मंशियात नहीं चलेगी, जिना नहीं चलेगा, डाके नहीं होंगे, चोरियां नहीं होंगी, करप्शन नहीं होगी, बदनवानी नहीं होगी, 2 नंबर लोगों को हम कबूल नहीं करेंगे, ये थाने नहीं बिकेंगे, गरीब की बच्ची की इज्जत नहीं पामाल होगी। ये जो वडेरे, ये जो जागीरदार, ये अय्याशियों के लिए अपने घरों के अंदर, अपनी औताकों के अंदर ये बहन बेटियों को उठाकर ले जाते, ये नहीं होगा। ये जो मासूम बच्चों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं खड़े होते? क्योंकि हम सब मुनाफिक हैं, हम सब इस निफाक में शामिल हैं, हम सब बकवास करते हैं, झूठी तसल्लियाँ देते हैं, हम सब इसमें शामिल हैं। और मस्जिद और मदरसों का वो किरदार नहीं है, नाराज नहीं होना। लोग कहते हैं ये दाढ़ी मुंडा मस्जिद के बारे में बात करता है, मदरसे के बारे में बात करता है, मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ। वो मस्जिदों का वो किरदार नहीं है। इकबाल कहता है निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। क्या तू खानकाहों के अंदर तू मुजावर बन के बैठ गया, तुम जो है वहाँ पर दरगाह के ऊपर मुजावर बन के बैठ गया, तुम मस्जिद में मुसल्ला लेके बैठ गया। तो ये मस्जिद में तो मुसल्ला इमाम हुसैन भी ले सकते थे। वो हज के ऊपर जाते हुए अपना हज मुख्तसर करके उम्रा में तब्दील करके करबला क्यों गए हैं? इस बात का जवाब दो। अगर नमाज के अंदर, अगर रोज़े के अंदर ही तुम्हारी निजात थी, अगर तस्बीह के अंदर ही तुम्हारी निजात है, तो क्यों इमाम हुसैन ने ये रास्ता इख्तियार नहीं किया? क्यों निकले वो घर से? क्यों उन्होंने अपने जाके बच्चों को कटवाया? क्यों जाके पूरे खानदान रिसालत की कुर्बानी दे दी? इसलिए दे दी तुम्हें बताने के लिए, मुझे बताने के लिए कि हुसैनी किरदार क़यामत तक जिंदा रहेगा, यजीदी किरदार भी जिंदा रहेगा, हर दौर का यजीद आएगा। आज मुर्दा यजीद को लोग गालियाँ देते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं। अरे भाई, मुर्दा आदमी को गालियाँ देना बहुत आसान है। ये जो जिंदा यजीद जो हर महकमे में, हर इदारे के अंदर, हर मिंबर के ऊपर, हर जगह पर ये जो यजीदी ताकतें बैठी हुई हैं, जिन्होंने इस मुल्क के निज़ाम को, इस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बनने वाले मुल्क के अंदर यजीदी निज़ाम कायम किया है, उनके खिलाफ आप कब खड़े होगे? ये झूठा हुसैनी मातम करने से, हुसैनी अलम लगाने से, हुसैन के नाम पर आंसू बहाने से, हुसैन की गिरिया जारी करने से इस्लाम मजबूत नहीं होगा। इस्लाम मजबूत होगा खानकाई निज़ाम को छोड़कर रस्म शब्बीरी अदा करने से। शब्बीर कौन है? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जिन्होंने अपना सर कटवाया, नेज़े पे सर उछलवाया, मासूम अली असगर की जान कबूल कर ली, सब कुछ कबूल कर लिया एक एक आदमी, और फिर हज़ारों की फ़ौज के अंदर से एक आदमी की गैरत नहीं जागी। सबको पता था नबी का बेटा है, देख रहे हैं सामने, नमाज का टाइम हो रहा है तो इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़नी है इमाम हुसैन के पीछे, जंग करनी है इमाम हुसैन के साथ, पानी बंद करना है इमाम हुसैन के साथ, अजियत देनी है इमाम हुसैन के ख़ानदान को, उनके बच्चों को। न बीमार को छोड़ रहे हैं, न सेहतमंद को छोड़ रहे हैं, न बच्चे को देख रहे हैं, न औरतों को देख रहे हैं। क्या हो गया यार? जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा, जिसने तुम्हें बार बार ये कहा कि मेरे अहले बैत के बारे में, मेरे घर वालों के बारे में अल्लाह से डरते रहना, तुमने सबसे पहले उनको शहीद किया। 50 साल गुजरे थे सिर्फ अल्लाह के नबी को पर्दा फरमाए, तुम्हें क्या हो गया? कौन सा इस्लाम? मैंने आपको बताया रोज़े की कोई पाबंदी नहीं थी, नमाज सब पढ़ रहे थे, हज सब कर रहे थे। कौन सी तब्दीली थी जिसको इमाम हुसैन ने महसूस किया कि इस्लाम का हुलिया बदल रहा है, इस्लाम अपने मनहज से हट रहा है, जिसको नबी मेहरबान ने कायम किया, जिसको खिलाफत राशिदा ने कायम किया, आज वो इस्लाम नहीं है, आज उसके अंदर तब्दीली आ गई है। और अगर मैंने इसके ऊपर नोट नहीं लिखा तो कल क़यामत के दिन मैं अपने नाना को क्या जवाब दूंगा? मैं तुमसे पूछता हूँ, मैं अपने आप से पूछता हूँ कि तुम क्या जवाब दोगे इस यजीदी निज़ाम को ताकतवर करके, इसका हिस्सा बनकर? अरे हम तो वो हैं, एक नाली पे बिक जाते हैं, एक नौकरी पे बिक जाते हैं, हमारी गली की कोई सफाई कर दे, हम उस पर यजीदी निज़ाम को कबूल कर लेते हैं और हक और सच से पीछे हट जाते हैं। नहीं, कल क़यामत के दिन नवासा रसूल, जिगर गोशा बतूल, जन्नत के सरदार अपने बच्चों के साथ खून आलूद खड़े होंगे और आपसे सवाल करेंगे कि बताओ कि तुमने मेरे निज़ाम, जो इख्तलाफी नोट मैंने अपने खून से लिखा था, तुमने उसकी क्या हिफाजत की? कुरान कह रहा है कि जिन लोगों ने ईमान कबूल किया, जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है और फिर उस पर कायम हो गए, और फिर फरिश्तों ने आकर उनको बशारत दी कि तुम खुश हो जाओ, जन्नतें तुम्हारी हैं, खौफ नहीं करो, जन्नत में तुम जाओगे। और जिसके लिए जन्नत
کی سرداری کی بشارت ہے۔ بھائی ایک تو یہ ہے کہ بھائی جنت میں جائے گا، ایک یہ جنت کا سردار ہے، تم اس کی شہادت پر خاموش ہو، اس فلسفے کو تم سمجھنے سے قاصر ہو۔ لازمی بات ہے ہم کربلا میں نہیں تھے، ہم اس وقت موجود نہیں تھے، تو کیا ہماری بات ختم، ہماری ذمہ داری ختم؟ نہیں، یہ آج بھی کربلا سجی ہوئی ہے، غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر، جہاں جہاں ناحق ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور جو ظلم کر رہے ہیں وہ یزیدی ہیں، جو ظلم کو برداشت کر رہے ہیں، اس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اپنے مال، جان، عزت و آبرو پیش کر رہے ہیں، وہ حسینی ہیں، وہ آج بھی حسین کے علمبردار ہیں، وہ آج بھی کربلا کے وارث ہیں، اور وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے 47 کے اندر اس پاکستان کو بنایا، یہ حسینی قافلے کے علمبردار تھے، کہ لوگوں نے تو کہا کہ بھائی اتنے مسلمان ہیں، کیا کریں گے علیحدہ وطن بنا کر، یہاں ہم اتنی طاقت کے اندر ہیں، اور ہم نے 1000 سال مغل بادشاہوں نے حکومت کی ہے، 1000 سال اسپین میں مسلمانوں نے حکومت کی ہے، تو یہیں مل کے رہتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو حسینی قافلے کے علمبردار تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ایک ایسی خطہ اور ایسی زمین چاہیے کہ جہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام قائم ہو، جہاں کلمہ طیبہ کی بات ہو، جہاں پر قرآن اور رسول کی سنت کے مطابق نظام قائم ہو۔ پارلیمنٹ کے اوپر لا الہ الا اللہ رکھنے سے کوئی اسلامی ملک نہیں بن گئے تم۔ آج بھی آپ دیکھو کہ مال کا بپا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنی بڑی سپر پاور ہے امریکہ، مان لو کیا مسئلہ ہے، تو اگر یہی مسئلہ تھا تو امام حسین بیعت کر دیتے یزید کے ہاتھ پر، لیکن نہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ددار در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین، کہ بادشاہ حسین ہے، مالک حسین ہے، ہر چیز پہ حسین کا راج ہے، اور جان دے دی، خاندان کٹوا لیا، بچے کٹوا لیے، لیکن یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی، اور آج یہ ثابت ہو گیا کہ حق کی بنیاد، لا الہ کی بنیاد، اس کلمہ طیبہ کی بنیاد حسین بن گئے۔ آج دیکھو کس کو پتا ہے یزید کہاں ہے؟ آج لاکھوں کروڑوں لوگ جا رہے ہیں کربلا، امام حسین کو خراج پیش کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آنسو، یہ خون، یہ رونا، یہ گریہ کرنا، دیکھو ہم نے مظلوم کو ایک حسین کو ایک مظلوم بنا کر پیش کر دیا، نہیں، مظلوم نہیں ہے وہ مجاہد ہے، وہ شیر خدا ہے، وہ جنت کا بادشاہ ہے، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ بجائے اس کے اوپر رونے کے عہد کرو آج اللہ کے گھر کے اندر کہ حسین کے قافلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، حسین کا علم اٹھانا چاہتے ہیں، کربلا کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں، ظالم قوتوں کو جواب دینا چاہتے ہیں، مظلوم کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو آج اللہ کے گھر میں عہد کرو کہ یا اللہ تو ہمیں قبول کر حسینی راستے میں، چاہے اس میں ہماری جان چلی جائے، چاہے ہمارے بچے کٹ جائیں، چاہے ہماری عورتوں کی عزتیں چلی جائیں، لیکن حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، کربلا کو نہیں چھوڑیں گے، کربلا قائم رہے گی قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ نے اس کربلا کو قائم رکھنا ہے، اس امت کا امتحان لینے کے لیے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اس دور میں ہوتے تو ہم پتہ نہیں امام حسین کے ساتھ جنگ، آج پتہ چل جائے گا آج تمہارا پتہ چل جائے گا کہ تم غزہ کے لیے کتنی دفعہ نکلے ہو، تم کشمیر کے لیے، تم بیت المقدس کی آزادی کے لیے، تم اس ملک کے اندر شریعت کے نفاذ کے لیے، تم اس ملک کے اندر سے زنا، چوری، بدکاری، ڈاکو راج، اس فحاشی کے اڈوں کو، اس کرپشن کو، اس بدعنوانی کو، اس خلق خدا کے اوپر ظلم کو ختم کرنے کے لیے تم کتنی دفعہ اٹھے ہو۔ تم آج نہیں اٹھ رہے، تم کربلا میں تم کوفیوں کے ساتھ ہوتے، تم یزید کی فوج میں ہوتے، خدا کی قسم نہیں ہوتے، تم حسین کے ساتھ نہیں ہوتے، کیونکہ 20,000 کی فوج میں سے ایک حر کا ایمان جاگا تھا، ایک حر کا ایمان جاگا تھا۔ آپ کوشش دیکھیں نا، 20,000 میں سے ایک آدمی آ رہا ہے، اور امام حسین کو دیکھیں کہ جو رات کو چراغ گل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس کو جانا ہے چلا جائے، کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن ایک آدمی بھی نہیں جاتا۔ آج ان کو بھی یاد کریں، اس قافلے کے اندر جو امام حسین کے جو بھائی ہیں، ابو بکر بن علی کو بھی یاد کریں، عمر بن علی کو بھی یاد کریں، عثمان بن علی کو بھی یاد کریں، یہ بھائی ہیں۔ لوگوں نے تو یہ فساد کر دیا، ایک کہتے ہیں ہم نے صحابہ کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، ایک کہتے ہیں ہم نے اہل بیت کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے۔ ارے یہ جھنڈے الگ کب ہوئے؟ یہ تو ایک تھا جھنڈا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سب مل کر مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ اقبال کہتا ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، یہ نیل کا ساحل دریائے نیل، یہ دریائے فرات جس کے سامنے عمر کہہ رہے ہیں
کہ اس کے کنارے پہ کتا بھی بھوکا مرے گا تو مجھ سے پوچھا جائے گا یہ کاشغر یہ چین میں ہے، کہاں نیل ہے؟ اقبال کہہ رہا ہے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشغر، اور تم نے آج اپنے آپ کو تفرقوں میں بانٹ کر دیا۔ میں کہتا ہوں وہ مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جس کے دل کے اندر اہل بیت کی عزت نہیں ہے، ان کو وہ محترم نہیں سمجھتا، ان کو جنت کا سردار نہیں سمجھتا، ان کو جنت کا مالک نہیں سمجھتا، جو صحابہ کرام کو نبی کا ساتھی نہیں سمجھتا، ان کو عشرہ مبشرہ نہیں سمجھتا، ان کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ نہیں سمجھتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ہیں، ان سب کو مل کر ایک بنانا ہوگا، ایک امت کی بات کرنی ہوگی۔ یہی حسینیت کا پیغام ہے، یہی کربلا کا پیغام ہے کہ آپس کے تفرقوں کو ختم کرو۔ آپس میں کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، ختم کر دو اس تفریق کو، سب مسلم بن جاؤ۔ تمہارا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے، تم سندھی ہو، پنجابی ہو، پٹھان ہو، بلوچ ہو، تم سب کچھ ہو۔ اقبال کہتا ہے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو۔ اور منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، اور طب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ اور آخری بات، وقت زیادہ ہو گیا ہے، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کا شجرہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملتا ہے، جن کے آباء و اجداد میں قطب الدین مودود رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ جب سب نے سننا یہ جملہ کہ جب سب نے بیعت کر دی تھی یزید کی تو امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ جب سب نے بیعت کر دی تھی، اتنے بڑے بڑے لوگ موجود تھے، تو امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ تو کیا فرمایا سید مودودی نے؟ انہوں نے کہا میں یہ پوچھتا ہوں جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تو باقیوں نے بیعت کیوں کی؟ ارے امام حسین سے بڑا کوئی تھا کیا اس دور میں؟ آج بھی کوئی ہے کیا؟ امام حسین سے بڑا کون تھا اس دور میں؟ عبداللہ بن عمر سے بڑا کون تھا؟ عبداللہ بن زبیر سے بڑا کون تھا؟ جب انہوں نے بیعت نہیں کی تو تم کیوں بیعت کر رہے ہو؟ اسلام تو تمہیں بتاتا ہے کہ بھائی اپنی جان کی قربانی دے دو، غلط قبول نہیں کرو۔ عزیمت کا راستہ ایک رخصت کا راستہ ہے۔ آپ کے اوپر کوئی گن پکڑ لے کہ بھائی میں گولی مار دوں گا، اسلام کے خلاف برا بلا کہو، اسلام آپ کو اجازت کہتا ہے کہ آپ کر دو۔ روز انڈیا کے اندر وہ آج کہتے ہیں نا کیوں بنایا پاکستان، دو قومی نظریہ کیا ہے؟ اقبال نے اور مولانا مودودی نے بتایا تھا کہ ہندو اور مسلمان علیحدہ علیحدہ قومیں، وہ ہزاروں خداؤں کو مانتے، ہم ایک خدا کو مانتے نہیں رہ سکتے ساتھ۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں یار تم نے غلط فیصلہ کیا۔ آج جا کے دیکھو ہر مسلمان کے کندھے پہ بندوق رکھ کے بولتے ہیں کہو جے شری رام، کہو بندے ماترم، کہو گو ماتا۔ دیکھو آپ جا کے ہم کون سے ہندو کو پکڑ کے یہاں زبردستی کر رہے ہیں؟ یہاں ہندو لڑکی مسلمان ہو جاتی ہے، حکومت سندھ کہتی ہے نہیں یہ مسلمان نہیں ہوئی، اب اس کو دارالامان میں رکھو، 3 سال بعد پوچھیں گے تو مسلمان ہوئی ہے نہیں ہوئی۔ اس نظام، اس یزیدی نظام کے خلاف آپ کب کھڑے ہوں گے؟ یہ کربلا کا پیغام ہے کہ حسینی پرچم کو اٹھاؤ، یہ کالے سفید کپڑوں کے چکر میں مت پڑو، ان کہانیوں کے چکر میں مت پڑو، حسین کی شہادت کا پیغام سمجھنے کی کوشش کرو، کربلا کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ کربلا آج بھی قائم ہے اور آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ آپ حسینی بننا چاہتے ہو، یزیدی بننا چاہتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔